Welcome to lecture number 45 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں, today is your last lecture of this course اور آج ہم لینئر پروگرامنگ ڈسکس کریں گے اور کچھ بریف سا ریویو اس پورے کورس کا جو آج ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو باقی حصہ رہ گیا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اسپیشلی آپ نے دیکھا کہ اسمال سیمپل کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں, ٹی ڈسٹریبیوشن کا استعمال کیسے ہوتا ہے, اور پھر آپ نے کائی اسکوائرڈ ٹیسٹ بھی دیکھا, ایک بہت کمپریہنسو اور ویری فاسٹ ٹریٹمنٹ آف دا سبجیکٹ. اور جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں مینشن کیا تھا کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے اور ہم نے صرف ایک بریف سا اس کا انٹروڈکشن آپ کو کروایا. آج کا ٹاپک ہے لینئر پروگرامنگ. یہ بھی ایک بہت ہی ایلیمنٹری قسم کا انٹروڈکشن ہوگا. ایون لینئر پروگرامنگ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے. تو آئیے سلائڈس کی طرف چلیں. خاص طور پہ ہم پلاننگ پروڈکشن لیولز لینئر پروگرامنگ میں اس کا چونکہ بہت استعمال ہوتا ہے تو ہمارا فوکس آج پروڈکشن پلاننگ پہ ہوگا. سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو لینئر پروگرامنگ. لینئر پروگرامنگ ماڈل seeks to maximize or minimize a linear function subject to a set of linear constraints. یہ بیسک ڈیفینیشن ہے لینئر پروگرامنگ کی. لیٹ می ایکسپلین دس ایٹ دس پوائنٹ آلریڈی. اسینشلی جب ایک کوئی بھی پروڈکشن پرابلم آپ دیکھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تو اس میں جو مین پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو میکسیمائز پروفٹس, how to carry out production, what production levels should be decided. اور سب سے آسان جو لینئر پروگرامنگ میں گرافیکل میتھڈ سے سوال حل کیے جاتے ہیں وہ دو ویریبلس کے اسینشلی ہوتے ہیں. دو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں, ان کی ڈفرینٹ پرائسز ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا کمبینیشن ہونا چاہیے. یو کین ہیو مینی ڈفرنٹ کمبینیشنز آف دا ٹو ویریبلس. تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پروڈکشن لیول کیا ہو. تو آئیے آگے چلیں. لینئر ماڈل کی اب فردر ایکسپلینیشن میتھمیٹیکل ٹرمز میں کہ لینئر ماڈل کنسسٹس آف دا فالوئنگ کمپوننٹس. اس میں ایک تو ہے سیٹ آف ڈیسیژن ویریبلس, ایکس جے یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اٹ کوڈ بی x1, x2, x3, مینی ڈفرنٹ ویریبلس. اور ایک آبجیکٹو فنکشن ہے وچ گیوز یو اسینشلی, جس کو آپ نے ایک سم آف پروڈکٹ آف ٹو ویریبلس اور اس کے سم کو ہم نے ایونچولی یا تو میکسیمائز کرنا ہے یا منیمائز کرنا ہے. پھر سیٹ آف کنسٹرینٹس ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے کنسٹرینٹس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ آپ ایک ڈسکرپشن از اے آئی جے انٹو ایکس جے از اکول ٹو اور لیس دین بی آئی. تو یہ ایک ڈسکرپشن ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے سیٹ آف کنسٹرینٹس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو میتھمیٹیکل ٹرمز میں آپ نے لینئر پروگرامنگ پرابلم کو ڈسکرائب کرنا. تو یہ اس کے کمپوننٹس ہوئے. اب اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کو کیسے, یہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سم آف سی جے
into xj is equal to c1 into x1 plus c2 into x2 plus پھر یہ جتنی چاہے depending on the situation these terms will vary cn into xn. اور اس کی پھر کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اس کو آپ نے میکسیمائز یا منیمائز کرنا ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشنز. اور وہ کنڈیشن پھر یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس میں اے آئی جے انٹو ایکس جے از اکول ٹو اور لیس دین بی آئی، اور آئی کی ویلیو پھر دی ہوئی ہے کہ 1 to m ہو سکتی ہے. پھر ایک نان نیگیٹیوٹی کنڈیشن ہے کہ کچھ ویلیوز زیرو نہیں ہوں گی، ان کی ویلیو زیرو سے زیادہ ہوگی، اور جے کی پھر ویلیو 1 to n ہے. تو اس طرح سے اس کی فارمیٹ ہے کہ لینئر پروگرامنگ ماڈل جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس طرح سے میتھمیٹکلی اس کو لکھا جاتا ہے. اب n از دا نمبر آف ڈیسیژن ویریبلس، m از دا نمبر آف کنسٹرینٹس، اور دوسرا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیر از نو ریلیشن بٹوین n which is the number of decision variables and m جو کنڈیشنز ہیں، کنڈیشن کے جو ویریبلس ہیں. اب میتھڈالوجی اس کی کیا ہے، کس طرح سے لینئر پروگرامنگ کی جاتی ہے، تو اس کے کچھ ایک سیکوینس ہے. دیر از اے پروسیس ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ. تو لیٹس سی کہ اس پروسیس کے کون سے کمپوننٹس ہیں. اب سب سے پہلے تو ڈیفائن ڈیسیژن ویریبلس، یعنی آپ نے فرام دا ورڈ پرابلم یو ول رائٹ یور پرابلم ان ٹرمز آف میتھمیٹیکل اکویشنس. پھر سیکنڈلی آپ ہینڈ رائٹ کریں گے، لکھیں گے خود آبجیکٹو. دین یو ول فارمولیٹ دا میتھمیٹیکل ماڈل آف آبجیکٹو فنکشن. پھر آپ ہر کنسٹرینٹ کو لکھیں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے. پھر you will formulate mathematical model for each constraint, and then you will add non-negativity conditions کہ کون سے ویریبلس کی ویلیو زیرو نہیں ہوگی. تو آئیے اس کو بریفلی ریویو کریں کہ اس پروسیس کے حصے ہیں کیا. یعنی پرابلم، ورڈ پرابلم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یو ول ڈیفائن کہ آبجیکٹو کیا ہے، کرنا کیا ہے. آر وی گوئنگ ٹو مینیمائز اور میکسیمائز سم پرٹیکولر ویریبل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمبینیشن آف ویریبلس ہے، دو ویریبلس ہیں. پروڈکشن لیولس کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے آبجیکٹوز ڈیفائن کرنے ہیں سب سے پہلے. پھر آپ نے آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرنا ہے. آبجیکٹو فنکشن وہ فنکشن ہوتا ہے which gives you in financial terms a value for your inputs. جو ویریبل کی شکل میں آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، یہ آبجیکٹو فنکشن ہے. اب اس آبجیکٹو فنکشن کو آپ نے in certain situations اگر تو let's say کہ profit ہے, if that is what you are studying, then you will maximize this profit. آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ this is the function and we have to maximize the value of this function. اور پھر کچھ constraints ہیں کہ یہ maximization کیسے ہوگی, what are the considerations, what are the constraints. وہ آپ نے ڈفرینٹ کنسٹرینٹس ڈیفائن کرنی ہیں. وہ کنسٹرینٹس مثلاً پروڈکشن میں سپلائرس کی کنسٹرینٹ ہو سکتی ہے کہ جو پروڈکٹ آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ خاص کوانٹٹی ہی بک سکتی ہے. دیٹ میں بی ون کنسٹرینٹ. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مین پاور ہے, یو ہیو سرٹن لمیٹڈ نمبر آف پیپل ورکنگ ان دا فیکٹری اور ان دیٹ سیکشن, یا ان مشینز پہ جن سے آپ یہ پروڈکٹ بنائیں گے, تو ان کے ورکنگ آورس میں بھی یہ کنسٹرینٹ کہ میکسیمم ٹائم اویلیبل میرے پاس اتنا ہے. یا اور کنسٹرینٹ ہو سکتی ہے کہ آپ
کہ سپلائر آپ کو کیا مٹیریل دے رہے ہیں, کتنی کوانٹٹی پر ویک آپ کے پاس آ سکتی ہے, دیٹ از اندر کنسٹرینٹ. تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں کہ جس میں مینوفیکچرنگ کے جو ویریبلس ہیں, سیلز ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, کسٹمر ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ٹائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں, مین پاور ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو ان سب کو آپ نے اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہر کنڈیشن ایک میتھمیٹیکل فنکشن کی شکل میں لکھی جائے. اینڈ آبویسلی جو موسٹ امپورٹنٹ کہ نان نیگیٹیوٹی کنڈیشنز کہ کون سی ویلیوز ہیں جو زیرو نہیں ہوں گی. اور یہ خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے آپٹیمائزیشن پرابلمس میں اگر آپ غلطی سے بھی زیرو کنڈیشنز یا نان نیگیٹو جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیگیٹو کنڈیشن آپ اسپیسیفائی کر گئے تو اس سے ایرر کا امکان ہے. زیرو تو اجازت ہے, زیرو از اے پازیٹیو فگر, بٹ یو کانٹ ہیو نان نیگیٹو کنڈیشنز. وہ آپ نے, اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ یہ آپ گرافیکل طریقے سے اس کو حل کر رہے ہیں, اور سب سے جو پازیٹیو جو کوارڈنٹ ہے ایکس وائی ایکسس کو جب آپ کنسیڈر کریں گے تو پازیٹیو فرسٹ کوارڈنٹ آپ یوز کر رہے ہیں. سو یور ویلیوز ہیو ٹو لائی ود ان دس کوارڈنٹ تاکہ آپ اس کو, اس آپٹیمائزیشن پرابلم کو گرافکلی حل کر سکیں. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. اب آپ کو امپورٹینس بتائی جا رہی ہے, بریفلی میں آلریڈی مینشن کر چکا ہوں. وائی لینئر پروگرامنگ از امپورٹنٹ. تو اس میں مینی ریئل ورلڈ پرابلمس لینڈ دیم سیلوز ٹو لینئر پروگرامنگ ماڈلنگ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اکثر پرابلم جب آپ ان کو ڈیفائن کریں گے, یو ول ری رائٹ دوز پرابلمس ان ورڈس, آپ ان کو ڈسکرائب کریں گے تو یو ول ڈسکور کہ یہ تو اس شکل میں یہ تو لینئر ایکویشنز بن رہی ہیں, یہ تو ایک میتھمیٹیکل پرابلم بن گیا کہ جس کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے, یعنی وہ فنکشن which eventually fulfills your objective of optimization or maximization or minimization. اور وہاں سے آپ نے constraints کی بھی equations لکھ لیں. تو یہ اکثر situations میں you will discover کہ آپ کو یہ situation آپ کے سامنے آئے گی and you will come to this conclusion that this particular production problem can be handled by linear programming. تاکہ solution اور ultimate objective تو یہی ہے کہ solution must be optimal. یعنی اگر cost کی بات ہے تو کم سے کم cost ہونی چاہیے, اگر profit کی بات ہے تو maximum profit ہونا چاہیے. تو یہ دو باتیں کہ either cost reduction, optimization of cost, یا دوسری بات optimization of profits. تو یہ ریئل ورلڈ پرابلمس میں اس لیے بہت سی ایسی سچویشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں جہاں لینئر پروگرامنگ کی اپلیکیشنز ہوں گی. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مینی ریئل ورلڈ پرابلمس کین بی اپروکسیمیٹڈ بائی لینئر ماڈلس. یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ اگر ایک ویلیو نہیں ہے تو سیمپل کو استعمال کر لیتے ہیں, اس کو اپروکسیمیٹ کر لیتے ہیں, وی یوز دیٹ. تو یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ریئل ورلڈ پرابلمس ہیں ان کو آپ میتھمیٹکلی جب ریپرزینٹ کریں گے تو لینئر ماڈل ول کیپچر موسٹ آف دا کنڈیشنز وچ یو فائنڈ ان دیٹ پرٹیکولر پرابلم. اور اپروکسیمیٹڈ اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ پریکٹیکلی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر ریئل ورلڈ پرابلم کی آپ ہر کنسٹرینٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. یہاں بھی ایک بات کرنی ضروری ہو گئی کہ کنسٹرینٹس جب آپ پرابلم کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کنسٹرینٹس تو بے شمار ہیں. تو اگر ہم ایسے فارمولیشنز ہم کریں جن میں کنسٹرینٹس کا نمبر بہت زیادہ ہو تو دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ وچ کنسٹرینٹ از امپورٹنٹ.
میتھمیٹکلی تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کنسٹرینٹس ڈیولپ کر لیے, ایکویشنز لکھ لیں, بٹ اٹ ول بی وائٹل دیٹ یو پک دا موسٹ امپورٹنٹ کنسٹرینٹس تاکہ آپ کا جو پرابلم ہے وہ ایزیلی ہینڈل ہو سکے. تو اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپروکسیمیٹڈ, یعنی 100% کنسٹرینٹس کو تو آپ نہیں پک کریں گے, بٹ یو ول پک جنرلی دوز کنسٹرینٹس وچ آر موسٹ ریلیونٹ ٹو یور پرابلم. تو آئیے آگے چلتے ہیں. آلریڈی اپلیکیشنس موجود ہیں, ویل نون ایپلیکیشن, سکسیسفل, یعنی آلریڈی ان ڈفرنٹ ایریاز آف بزنس companies are using linear programming for different purposes. اور ان میں جو یہاں پہ کچھ ایک پارشل لسٹ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. آپریشنس یعنی کمپنی کو چلانا, کاروبار کو چلانا, اس کے آپریشن کو کیسے ہم بیسٹ آپٹیمائز کر سکتے ہیں, کاسٹ ریڈکشن اینڈ میکسیمائزیشن آف پروفٹس. پھر مارکیٹنگ کا ایریا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاؤ کین وی get maximum benefits through marketing. پھر فائنینس, another very important area, investment oriented, کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, how to optimize the investment, return on investment کیسے ہم optimize کر سکتے ہیں. ایڈورٹائزنگ میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ انویسٹمنٹس ایڈورٹائزنگ میں کر رہے ہیں, اینڈ دین وی آر ایکسپیکٹنگ ریٹرنس. تو کس حد تک وہ ہمارے ایکشن, ڈفرینٹ آپشنس, ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کیمپینس چلا سکتے ہیں, کمبینیشنز آف مارکیٹنگ اسٹریٹجیز استعمال کر سکتے ہیں. تو واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی. یہاں پہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اس قسم کی اسٹریٹجیز ڈیفائن کر رہے ہیں تو آبویسلی یو آر لوکنگ ایٹ کمبینیشنز آف ڈفرینٹ ایکشنز. سے مارکیٹنگ ہی ہے تو مارکیٹنگ کیمپینس ہو سکتا ہے, کئی قسم کے مارکیٹنگ کیمپینس ہوں. ہر کیمپین کی اپنی ایک کاسٹ ہے اور اس کا ایک پریڈکٹڈ یا ایکسپیکٹڈ بینیفٹ بھی ہے. تو ایون ان مارکیٹنگ پرابلمس یہ آپ نے اسیس کرنا ہے. یہ ہر قسم کے کمبینیشنز, کنسٹرینٹس اور آبجیکٹو فنکشنز ڈیفائن کرنے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو کیسے آپٹیمائز کر سکتا ہوں. تو آئیے آگے چلیں. ایگریکلچر ایک بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں لینئر پروگرامنگ کی بہت ایپلیکیشنس ہیں. لیٹ می ٹیل یو, پورا یوٹیلیٹی سیکٹر اپارٹ فرام دس, آپ گیس سیکٹر کو لیں, الیکٹریسٹی کو لیں, یو جسٹ پک اینی ایریا اینڈ یو ول ڈسکور کہ جہاں بھی چوائسیز موجود ہیں اور ڈفرینٹ سولوشنس آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے ڈیسیژنس لینے ہیں, لینئر پروگرامنگ از ویری ایکسٹینسولی یوزڈ. اور یہ ایپلیکیشنس وچ آر بیسڈ آن کمپیوٹر ایپلیکیشنس, لینئر پروگرامنگ ماڈلس, یہ آلریڈی آل اوور دا ورلڈ پیپل آر یوزنگ دیز ٹیکنیکس. اب آئیے آگے دیکھیں فردر. ذکر یہاں آ گیا امپورٹینس آف لینئر پروگرامنگ میں کہ دیر آر efficient solution techniques that solve linear programming models. اور دوسری بات, the output generated from linear programming packages provides useful what if analysis. آئیے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں کہ یہاں نوٹ کریں کہ ایپلیکیشنز کا ذکر ہوا. ایپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کی زبان میں تو ایپلیکیشن مینس کہ سافٹ ویئر آپ نے بنایا فار اے پرٹیکولر ایریا, اس کو ایپلیکیشن کہتے ہیں, ایپلیکیشن سافٹ ویئر بھی کہا جاتا ہے. تو لینئر پروگرامنگ کی ایپلیکیشنز یعنی سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے. پھر ماڈلز کا ذکر آیا کہ آپ نے لینئر پروگرامنگ ماڈلز, ڈفرینٹ ماڈلز بنائے ہیں اور اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر از اویلیبل. Among others, even in Microsoft Excel, there is a problem solver جو linear programming پہ based ہے. But there are very specialized software packages also. Packages کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے. Software which uses linear programming techniques جس میں آپ ڈیٹا فیڈ کریں, constraints بتائیں کون سی ہیں,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करें तो that software will optimize the problem for you. आइए आगे चलें. Assumptions of linear programming models. Let's go over these. पहली बात कि parameter values are known with certainty. एक तो ये बात है कि we know these, जो भी parameters हम इस्तेमाल कर रहे हैं, we can't have an objective function or even constraints where there is an unknown value. Please note this point. ये बड़ा अहम point है. Parameter values must be known. दूसरी बात कि objective function and constraints exhibit constant returns to scale. यानी आपने to scale जब आप ये चीज़ें जो हैं इनको देख रहे हैं, objective function और constraint, कि आप इसको एक ख़ास scale के मुताबिक there has to be a size, a relationship. इस तरह से आपने इसको देखना है कि this must be known. फिर तीसरी बात कि no interactions between decision variables. decision variables जो हैं उसमें सिर्फ उन्होंने add होना है. ये भी एक बड़ा अहम point है. Let me explain this. कि linear equation में जब आप different variables use कर रहे हैं और उनके coefficients हैं, मसलन a1 plus a1 into x1 plus b1 into x2 and so forth, ये इस तरह की इक्वेशन है. तो ऑब्वियसली अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि x1 और x2 की वैल्यूज का आपस में डिपेंडेंस ना हो. दे मस्ट बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड देयर इज नो अदर रिलेशनशिप अदर दैन सिंपल एडिशन, कि आप इसको ax1 को bx2 में ऐड कर रहे हैं. तो इसका ये मतलब है कि ऐसे वेरिएबल्स जहाँ पे आपस में उनकी डिपेंडेंस है, वो सोल्यूशन उससे प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा एंड यू वोंट गेट द राइट आंसर्स. तो आइए आगे चलें. और आखिरी बात कि कंटिन्यूटी अजम्पशन के वेरिएबल्स कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए गिवन फीजिबल रेंज, इसको भी डिस्कस करें. कंटिन्यूटी आपको याद होगा कि हमने वेरिएबल्स भी दो टाइप्स के वी हैव डिस्कस्ड, डिस्क्रीट वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. तो यहाँ पे बेसिकली यू विल सी सून ये ग्राफिकली कि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं जो फीजिबल रीजन है, यू विल सी दैट रीजन सून. तो उसमें द वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू, यानी उसमें ये कंटिन्यूटी कंस्ट्रेंट आप कह लें कि ये आपकी अजम्पशन है बेसिक, कि ये नहीं कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि वेरिएबल ये वैल्यू नहीं ले सकता. द वेरिएबल मस्ट बी एबल टू टेक ऑन ए वैल्यू, एनी वैल्यू विद इन द फीजिबल कंस्ट्रेंट. तो आइए आगे चलते हैं. अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने लगा हूं. एक टिपिकल एग्जाम्पल है, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, टॉय डॉल्स बना रही है और उसमें दो मॉडल्स हैं, मॉडल ए और मॉडल बी, और कंपनी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. दिस कंपनी कैन ओनली यूज 1000 kg ऑफ स्पेशल प्लास्टिक. और दूसरी बात यह है कि 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम पर वीक इज द अदर कंडीशन. अब मार्केटिंग रिक्वायरमेंट की जा रही है यहाँ पे कि टोटल प्रोडक्शन कैन नॉट एक्सीड 700 डजन्स, यानी ये टोटल कैपेसिटी जो है, डजन दैट इज 12 आइटम्स इन ए डजन. तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट है, चूंकि ये कंपनी डजन्स में सप्लाई कर रही है, तो इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज ओनली 700 डजन्स. और इसमें नंबर ऑफ डजन्स ऑफ मॉडल ए की एक खास रिक्वायरमेंट है कि इट कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ डजन्स ऑफ मॉडल बी बाय मोर देन 350. यानी यहां पे नोट करें जिस तरह से ये स्पेसिफाई किया गया है कि टोटल कैपेसिटी इज 700 डजन्स, बट द नंबर ऑफ डजन्स which they will manufacture of model A, it will not be greater than
350 as compared to model B. تو یہ بیسک تو مارکیٹنگ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ ان دونوں ماڈلس کا ڈفرنس 350 میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں. پھر ٹیکنالوجیکل انپٹس کی کچھ کنسٹرینٹس ہیں کہ ماڈل اے ریکوائرز 2 kg آف پلاسٹک اینڈ 3 minutes آف لیبر پر ڈزن اور ماڈل بی ریکوائرز 1 kg آف پلاسٹک اینڈ 4 minutes آف لیبر پر ڈزن. آئیے اس پرابلم کو ذرا ڈسکس کریں کہ یہ کس طرح سے فارمولیٹ کیا گیا. کہ یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ایک اس فیکٹری کی پروڈکشن لیول آپ کو بتا دیا گیا، میکسیمم یہ 700 پروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ یہ ماڈل اے اور بی پروڈکشن آپ جیسے مرضی ویری کر سکتے ہیں. اے کین ہیو اے لارجر نمبر دین بی، لیکن اس میں ایک شرط لگا دی گئی کہ اے مائنس بی شوڈ ناٹ بی مور دین 350. تو یہ تو پروڈکشن ریلیٹڈ کنسٹرینٹس بتا دیے گئے. پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پہ ایک خاص یہ پلاسٹک کا استعمال ہو رہا ہے ماڈل اے پہ اور ماڈل بی پہ. پھر ٹائم ہے، کچھ ٹائم منٹس میں ماڈل اے پہ خرچ ہوگا، کچھ ٹائم ان منٹس ماڈل بی پہ خرچ ہوگا. تو یہ بیسک پکچر آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ کنسٹرینٹس کیا ہیں، یعنی دیز آر دا کنڈیشنز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے. اب آگے چل کے دیکھتے ہیں فردر اس سوال کو کیسے حل کیا جا رہا ہے. اس میں بیسک جو بات ہے کہ کرنٹ پروڈکشن پلان کالز فار پروڈیوسنگ ایز مچ ایز پاسبل آف دا مور پروفیٹیبل پروڈکٹ. ماڈل اے کا پروفٹ ہے 800 روپیز پر ڈزن. یوز ریسورسز لیفٹ اوور ٹو پروڈیوس ماڈل بی دیٹ از پروفٹ اس کا ہے 500 پر ڈزن وائل ریمیننگ ود ان دا مارکیٹنگ گائیڈ لائنس. تو آئیے اس کو بھی اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں کہ یہاں پہ اب آپ کو بتا دیا گیا پروفٹ بتا دیا گیا، ڈزنس پہلے بتا دی گئی، ٹوٹل ڈزنز آپ 700 پروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر ڈفرنس بھی آپ کو اب پتہ لگ گیا کہ 350 سے زیادہ اے کو میں نہیں پروڈیوس کر سکتا، مور دین 350 دین بی. پھر ٹائمز، پھر وہ سارے آپ کو پیرامیٹرز دے دیے گئے ہیں. اب آپ کو پروفٹ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ 800 روپیز پر ڈزن دیٹ از فار ماڈل اے اینڈ 500 روپیز فار ماڈل بی. تو اس سے بیفور وی پروسیڈ فردر اب آپ کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ اگر یہ ان کے نمبر جو ہیں اے اور بی کے، اگر x1 x2 مثال کے طور پہ ہم یہ ویریبلس اگر استعمال کریں تو ٹوٹل پروفٹ obviously is 800 into x1 plus 500 into x2. تو یہ آپ کا ایک آبجیکٹو فنکشن ہے. پھر ایک خاص طریقے سے آپ اس کو ایک خاص منیمم پروفٹ آلریڈی آپ لے بھی رہے ہیں. ایک کرنٹ پروڈکشن لیول ہے کمپنی کا، ایک دیٹس اندر ایسپیکٹ کہ ٹوٹل پروفٹ اس وقت جو ہمارا کرنٹ پروڈکشن لیول ہے اس میں ہمیں یہ پروفٹ ہو رہا ہے. تو اب یہ پکچر آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ یہ پروڈکشن پرابلم اصل میں ہے کیا، یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو آئیے آگے چلیں، آگے دیکھیں فردر کیا ڈیفائن کیا جا رہا ہے. اب اس میں کرنٹ پروڈکشن پلان آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی کرنٹ پروڈکشن پلان تو ہمارا یہ ہے کہ ماڈل اے ہم 450 ڈزنس بنا رہے ہیں، ماڈل بی ہم 100 ڈزن بنا رہے ہیں. تو جو پروفٹ پر ڈزن ہے اس سے آپ جب یہ ورک آؤٹ کریں گے 800 انٹو 450 پلس 500 انٹو 100 تو آپ کے سامنے ایک فگر آ رہی ہے ₹410,000 پر ویک. یعنی یہ ٹوٹل پروڈکشن جو یہ فیکٹری کر رہی ہے. ایگزسٹنگ ماڈلس آف ٹوائز ماڈل اے اور بی 450 ڈزنس اور 100 ڈزنس، اس سے ایگزسٹنگ ان کا پروفٹ 410,000 پر ویک آ رہا ہے. تو آئیے آگے چلیں. اب مینجمنٹ چاہ کیا رہی ہے؟ دا مینجمنٹ پرابلم کیا ہے مینجمنٹ کا؟ دا مینجمنٹ از سیکنگ اے پروڈکشن شیڈول
that will increase the company's profits. اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں کہ ایک ایگزسٹنگ پروفٹ لیول ہے, اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اسٹڈی کریں, کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو آبویسلی اب ہمیں معلوم ہے کہ لینئر پروگرامنگ ٹیکنیک سے ہم یہ سوال اس ٹائپ کا حل کر سکتے ہیں کہ ایسا پوائنٹ ہم ڈھونڈ لیں جہاں پہ پروفٹ میکسیمائز ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھیں کیسے ہوگا. جب آپ لینئر پروگرامنگ ماڈل استعمال کریں گے تو دو بینیفٹس, یہ فردر ایکسپلینیشن اباؤٹ لینئر پروگرامنگ, سو یو کین سی دا بینیفٹس, کہ ایک تو انسائٹ انٹو دا پرابلم, یعنی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پرابلم کی سمجھ آنے لگی, اس کے انز اینڈ آؤٹس بالکل آپ کے سامنے آ گئے. اور دوسری بات یہ کہ این انٹیلیجنٹ سولوشن ٹو دا پرابلم, یعنی آپ نے اندھا دھند فیصلہ نہیں کیا, بڑی ایویلویشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑے سائنٹیفک بیس آپ نے ڈیولپ کیا ہے, اس کو استعمال کر کے تو آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچ رہے ہیں دیٹ دس اسٹریٹجی ول گیو می دا بیسٹ کورس آف ایکشن. آئیے دیکھیے کہ ویریبلس, ڈیسیژن ویریبلس اور آبجیکٹو فنکشن کیا ہے. ہماری اس ایگزامپل میں یہاں پہ ہم X1 کو ڈیفائن کر رہے ہیں ویکلی پروڈکشن لیول آف ماڈل A ان ڈزنس, اور X2 ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ویکلی پروڈکشن لیول آف ماڈل B اگین ان ڈزنس, اور آبجیکٹو فنکشن ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ویکلی پروفٹ ٹو بی میکسیمائز, دس از دی آبجیکٹو فنکشن. آئیے آگے چلیں. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آبجیکٹو فنکشن وچ از دا ویکلی پروفٹ. تو آبجیکٹو فنکشن کیا ہے, یہ ساتھ آپ نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے میکس, پھر 800x1 پلس 500x2, اس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے ویکلی پروفٹ, اور پھر کنڈیشنز اب یہاں پہ آپ نے ڈیفائن کر لیں. اینڈ بیفور یو پروسیڈ فردر لیٹ می سے اندر ورڈ ہیئر, کہ اب آپ اپنے ورڈ پرابلم کو آپ نے کلیئرلی ان ٹرمز آف ویریبلس ڈیفائن کیا ہے. وہ ڈیٹا جو ہم ابھی ڈسکس کر کے آئے وچ وی وینٹ تھرو, جس میں ڈفرینٹ کنسٹرینٹس تھیں, سب سے پہلی تو پروفٹ والا جو آبجیکٹو فنکشن ہے جس کو کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اب چونکہ پروفٹ کی بات ہے تو آپ نے اس کو میکسیمائز کرنا ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ دا میکسیمم ویلو X1 اور X2 کی کیا ویلو ہو جو ہم اس فنکشن میں انسرٹ کریں تو ہمارا آنسر میکسیمم ویلو ہو. ڈفرینٹ ویلوز انسرٹ کرتے جائیں اور فائنلی دی آنسر کمز ٹو اس کہ دس combination of X1 and X2 will give you the maximum profit. یہ فنکشن آبجیکٹو فنکشن اس کو کہا جا رہا ہے. اب یہ آبجیکٹو فنکشن جب میکسیمائز ہوگا تو جو کنڈیشنز ہیں, کنسٹرینٹس جس کو کہا جاتا ہے, اور ان میتھمیٹیکل ٹرمز یو آلویز say that you will maximize or you will minimize a function with respect to certain mathematical constraints جو یہاں پہ ہمارے سامنے یہاں پہ ہیں. we will go through these now. تو یہ آپ نے میتھمیٹکلی اپنے پرابلم کو فارمولیٹ اب کر لیا آبجیکٹو فنکشن کو, اور کنسٹرینٹس ون بائی ون آپ نے ڈیفائن کر لی. Now let's go through the equations for the constraints. تو پہلی آپ دیکھیں کہ 2x1 plus 1x2 is equal to or less than 1000. یہ پلاسٹک کا کیس ہے تو یہ کیسے آ گیا, لیٹس ڈسکس اٹ آلسو. کہ 1000 equal to or less than, یہ شروع میں ایز یو سو کہ پلاسٹک کی کوانٹٹی بتائی گئی کہ جی 1000 از دا کوانٹٹی. تو ہمارے اس کیس میں دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز کہ ہم نے جو X1
جو ماڈل اے کی کوانٹٹی ہے اس کو اس کے ریٹ سے ملٹیپلائی کیا نمبر کو پلس دا نمبر x2 کو اس کے ریٹ سے اپلائی کرنا ہے جو اس کا استعمال ہو رہا ہے پلاسٹک کا, اور وہ جو ٹوٹل سم ان دونوں کا نکل رہا ہے دیٹ از دا ٹوٹل پلاسٹک کنزمپشن. اب آبویسلی جو میکسیمم آپ استعمال کر سکتے ہیں دیٹس 1000. تو آپ نے اس طرح سے لکھا کہ equal to or less than 1000. تو یہ پہلی آپ نے جو کنسٹرینٹ ہے پروڈکشن والی اس کو آپ نے ڈیفائن کر لیا ان میتھمیٹیکل ٹرمز, یہ ایکویشن آپ نے ڈرائیو کر لی. آئیے اگلی کنسٹرینٹ دیکھیں. یہاں پہ 3x1 یہ پروڈکشن ٹائم کی ہے, اور پلیز نوٹ کہ پروڈکشن ٹائم یہاں پہ تھا آپ کو بتایا گیا کہ 40 hours, اور یہ 2400 ان منٹس یہاں پہ آپ نے ورک آؤٹ کیا, اور ایکویشن ہے 3x1 plus 4x2 equal to or less than 2400. یہ کیسے ڈرائیو ہوا؟ تو اس ایکویشن کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے ڈرائیو کیا کہ منٹس دیے ہوئے ہیں بوتھ فار ماڈل اے اینڈ ماڈل بی. ایک کیس میں 3 منٹس, دوسرے کیس میں 4 منٹس, اور ٹوٹل ٹائم واز گیون 40 hours. ان سے ہم نے منٹس نکالے 2400, ٹوٹل ٹائم ایڈ کیا تو یہ 3x1 plus 4x2 equal to or less than 2400. یہ ہمارا پروڈکشن ٹائم کی کنسٹرینٹ ہم نے فارمولیٹ کر لی. آئیے آگے چلیں. اب آپ کی ٹوٹل پروڈکشن کی کنسٹرینٹ ہے, اور اس میں آپ سمپلی ایڈ کر رہے ہیں x1 اور x2 کو, اینڈ یو نو دیٹ اٹس 700 کیپیسٹی از گیون, تو دیٹس ہاؤ x1 plus x2 equal to or less than 700 ہو گیا. اور آخری جو کنسٹرینٹ جو مکس والی ہے یہ بھی آپ کو بتائی گئی کہ x1 کین بی گریٹر دین x2 بائی 350, یعنی زیادہ سے زیادہ 350 آپ ایکسیڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ x1 minus x2 is equal to or less than 350. اور پھر نان نیگیٹیوٹی کی کنسٹرینٹ کہ xj is greater than 0 اور j is equal to 1 اور 2, دو ویریبلس ہیں. اب سملرلی یہاں ایک اور ایگزامپل ہے which I won't go through in detail. ایک ڈینٹسٹ کا یہ پرابلم بتایا جا رہا ہے, ڈفرینٹ اس کے پاس بھی آپشنس ہیں, پریکٹس دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے. تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ مچ آف ایچ سروس شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو میکسیمائز پروفٹس, اور پھر کئی پیرامیٹر یہاں دیے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ سروس ریکوائرز, اس کے آرس دیے ہوئے ہیں, ٹائمس آف ڈفرینٹ اسسٹنٹس وچ ہی از یوزنگ. یہ ڈفرینٹ آپشنس یہ دونوں کیسز کی یہاں پہ دی گئیں, اور پروفٹ بتایا گیا فار ایچ سروس, ان ون کیس پہلی سروس کا اور 750 دوسری سروس کا, اور پھر ٹائم کنسٹرینٹ بتائی ہے 16 hours ایک سروس کے ہیں, 24 hours دوسری سروس کے ہیں. تو یہ آپ کو ایک اندر ایگزامپل جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ ٹپکل پرابلمز اس ٹائپ کے کس طرح سے فارمولیٹ ہوتے ہیں. اب لیٹس لک ایٹ ہاؤ وی سالو دیز پرابلمز گرافکلی. تو اس میں کیسے کیا جاتا ہے. اس میں ایک ڈیفینیشن آپ کو یہ I did mention the word feasible region, یہاں پہ اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے the set of all points that satisfy all the constraints of the model is called a feasible region. آئیے اس پہ بات کریں کہ set of points یعنی کوئی بھی ایک feasible region جو ہے, ایک آپ باؤنڈری مارک کر کے اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی پوائنٹ پروڈکشن لیول کا ہو سکتا ہے x1 x2 کی ویلیو, اور ود ان دس, لیکن ایک شرط ہے کہ ود ان دس ریجن ویلیو ہونی چاہیے. ویئر ایور یو گو یہ اٹ از فیزیبل ٹو ہیو دیٹ لیول آف پروڈکشن, یعنی کوئی کنسٹرینٹس نہیں ہے. فیزیبل کا اس طرح سے مطلب یہاں آپٹیمل کا مطلب نہیں ہے, فیزیبل یہاں اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ it is possible to have that level of production with those variable levels.
x1 کی اور x2 کی ویلیوز ود ان دیٹ رینج جو بھی ہوں گی دیٹ از ایکسیپٹیبل, اور یہ پورے کا پورا ریجن ایز فیزیبل ریجن اس کو کہا جا رہا ہے. آئیے اب اس سلائیڈ پہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ یوزنگ اے گرافیکل ریپرزنٹیشن وی کین ریپرزینٹ آل دا کنسٹرینٹس ریپرزینٹ ہو جاتی ہیں, آبجیکٹو فنکشن, اور اس کے علاوہ 3 ٹائپس آف فیزیبل پوائنٹس بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب یہ پہلا یہاں پہ آپ کو نان نیگیٹیوٹی کنسٹرینٹ یہ یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ رائٹ سائڈ پہ یہ نوٹ کریں کہ وائی ایکسس ایکس ایکسس یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ ایروز آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویلیوز ہیو ٹو بی ود ان دس ریجن, یعنی نان نیگیٹیوٹی کا یہ مطلب ہے all these arrows which you see on this slide, they are pointing towards this positive region, یعنی ویلیوز جہاں پہ وہ ریجن جہاں پہ ویلیوز پازیٹیو ہوں گی. آئیے آگے چلیں. اب یہاں پہ سب سے پہلی جو کنسٹرینٹ تھی اس کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, اینڈ لیٹس ڈسکس دس اے لٹل بٹ تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو کہ یہ کس طرح سے یہ لائن کیسے ڈرا کی جا رہی ہے. لیٹ می ایکسپلین دس. یہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے ایکویشن ڈرائیو کر لی اور x1 پلس x2 اور ساتھ اس کے سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں کہ x1 پلس x2 از اکول ٹو 700, تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ ویلیو ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ a کو 0 کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. مثلا x2 کو ہم 0 کنسیڈر کریں تو اس کی ویلیو x1 کی 700 آ گئی, تو ڈیٹا پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا 700 فار x1 اور 0 فار x2. پھر آپ ریورس اس کو سوچیں کہ اب x1 0 ہے تو اٹ مینس کہ x2 کی ویلیو 700 ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹ آ جائیں گے جس میں ایک ہم y ایکسس پہ ڈرا کر سکتے ہیں 700 0 پوائنٹ سے, اور دوسرا ہم x ایکسس پہ ڈرا کر سکتے ہیں. تو جب یہ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتے ہیں دین وی کین ڈرا لائن بٹوین دیز 2 پوائنٹس. تو دس از واٹ آئی ایم شوئنگ یو ہیئر آن دس سلائیڈ رائٹ ناؤ. تو آئیے آگے دیکھیں دوسری لائنس کیسے ڈرا ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی پلاسٹک کنسٹرینٹ یہاں آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ لائن جو ڈرا کی گئی 2x1 پلس x2 از اکول ٹو اور لیس دین 1000, یعنی یہاں آپ نے کیا کیا, ایک سائڈ پہ دیکھیں کہ 1000 کی ویلیو جو ہے کہ جب x1 کو 0 ٹریٹ کیا جا رہا ہے تب x2 اکول ٹو 1000 ہو جائے گا, وہ ویلیو آپ نے وہاں پہ لی ہے. اور جب x2 آپ 0 کنسیڈر کریں گے تو x1 کی ویلیو 500 ہو جائے گی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ریجن جو اس ٹرائنگل میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے اور جہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے فیزیبل, تو یہ اب آپ نے ایک فیزیبل ریجن ڈیفائن کر دیا کہ اس کنسٹرینٹ کو اس ریجن میں یہ کنسٹرینٹ نہیں ہوگی, یعنی پلاسٹک کنسٹرینٹ ول بی آؤٹ سائڈ دس ریجن. اور آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایک انفیزیبل لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے باہر والا جتنا بھی ایریا ہے اس کو انفیزیبل ریجن کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ لائن آپ دیکھیے یہاں پہ ڈرا کی جا رہی ہے پروڈکشن ٹائم کی 3x1 پلس 4x2 اکول ٹو اور لیس دین 2400. تو یہاں بھی آپ نوٹ فرمائیں کہ ایک ویلیو جو ہے جب آپ نے اس کو x1 کو 0 ٹریٹ کیا تو x2 از اکول ٹو 600, یہ جو y پہ آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے دیٹ از 600. اور جب آپ نے x2 کو 0 ٹریٹ کیا تو x1 کی ویلیو ایگزیکٹلی 800, یعنی 3x1 equal to 2400 which means کہ x1 800 ہوا. تو یہاں آپ نے لائن ڈرا کر لی between 600 on the y axis and 800 on the x axis. تو یہ دوسری آپ نے دیکھا کہ دوسری کنسٹرینٹ کو بھی آپ نے ایک اسٹریٹ لائن میں اس طرح سے ڈرا کر لیا. اور اب ذرا ایک خاص بات فردر نوٹ کریں کہ اس جو پہلے ہم نے
پوائنٹ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ فرسٹ لائن کے رائٹ سائڈ پہ جتنا بھی ریجن تھا دیٹ واز انفیزیبل. اب یہ لائن جب ہم ڈرا کر رہے ہیں، یہ دوسری لائن پروڈکشن ٹائم کی، تو پلیز نوٹ کہ اب ایون دا ٹرائنگولر ایریا جو اس لائن کے اوپر ہے، پروڈکشن ٹائم والی لائن کے اوپر، اس کو بھی انفیزیبل ایریا سمجھا جائے گا. وجہ یہ کہ اب یہ پروڈکشن ٹائم کی کنسٹرینٹ اس ایریا میں فلفل نہیں ہو رہی. یو آر ایکسیڈنگ دا پروڈکشن ٹائم، اس وجہ سے ایریا انفیزیبل ہو گیا. یعنی اب جہاں پہ یہ ایرو پروڈکشن ٹائم کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہاں سے آپ نیچے آ کے اسٹارٹنگ ود دس پوائنٹ وچ از 600 نیچے آ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ نوٹ کریں کہ وی آر گوئنگ ٹو دا پوائنٹ 500، یعنی وہاں بھی آپ وہ جو ٹرائنگولر پارٹ ہے جو اصل میں اکارڈنگ ٹو ون کنسٹرینٹ فیزیبل بن رہا تھا وہ بھی انفیزیبل ہو گیا بیکاز وی آر ناٹ فلفلنگ دس ادر کنسٹرینٹ. اب آئیے دیکھیے کہ یہ نیکسٹ کنسٹرینٹ ٹوٹل پروڈکشن کنسٹرینٹ x1 پلس x2 اور آخری کنسٹرینٹ پروڈکشن مکس کی x1 مائنس x2 equal to or less than 350. تو لیٹ می سے another word at this point now. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ سارے پوائنٹس جتنے بھی ڈٹرمن کیے وہ لائنز ہر کنسٹرینٹ سے ایک اسٹریٹ لائن ہم نے ڈٹرمن کر لی، پوائنٹس ڈٹرمن کر لیے، پھر ہم نے گرافکلی ان کو ریپرزینٹ کر لیا، اور ون بائی ون آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ کنسٹرینٹس کی لائنز یہاں پہ ڈرا ہوئیں، اور وہ ایریا جو اب انر ایریا جو ہر لائن کی ان سائڈ پہ ہے وہ اب فیزیبل ریجن بن رہا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ اس کو دیکھتے ہیں. ایک اور بات جو بیفور آئی گو فردر کہ اس میں جو ڈفرینٹ پوائنٹس میں نے مینشن کیا تھا کہ فیزیبل پوائنٹس 3 ٹائپس کے ہیں. ایک تو انٹیریئر پوائنٹس ہیں، یہ ایرو آپ دیکھ رہے ہیں انٹیریئر پوائنٹس، پھر باؤنڈری پوائنٹس ہیں، اور ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہے، یعنی ایک پوائنٹ جو سب سے فردر آن. اور اب یہ دیکھیں کہ سرچ جو ہے آپٹیمل سولوشن کا جو فیزیبل ریجن ہے وہ یہاں گرافکلی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اور اس میں طریقہ کیا ہے کہ یو اسٹارٹ ود اینی پروفٹ لیول، اور آپ اس کو یو گو آن ایک لائن، آپ وین یو ڈیسائڈ اے پروفٹ لیول، اور اس لائن کو پھر آپ ایگزیکٹلی آن سملر ٹرمز ڈرا کر لیتے ہیں. دین یو کین ڈرا پیرلل لائنز آلسو، یا آپ ڈرائیو کرتے جائیے ویلیوز، اور یہ آپ کرتے جاتے ہیں ٹل یو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ لائن بالکل سب سے ایکسٹریم پوائنٹ اس ریجن کی جہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹینجنشل لائن، ایک ٹینجنٹ کی شکل میں جہاں پہ یہ لائن اس ریجن کو ٹچ کرے گی، اس پوائنٹ کو آپ آپٹیمل پوائنٹ کہیں گے. اور اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کو جو پوائنٹ ہے اس کی ویلیوز x اور x1 کی x2 کی جب ڈرائیو کی گئیں اور ان کو ایکویشن میں جب انسرٹ کیا گیا تو پتہ لگا کہ ٹوٹل پروفٹ از ایکول ٹو 436,000. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گرافکلی آپ کنسٹرینٹس کو ریپرزینٹ کر کے you can find out a point which represents the maximum profit. اور اس میں یہاں پہ آخری جو if a linear programming problem has an optimal solution an extreme point is optimal، ایک تو یہ کنکلوژن آپ ڈرا کریں گے. دوسری بات کہ اگر ایک سے زیادہ کنکلوژن ہو، ملٹیپل آپٹیمل سولوشنس ہوں، فار ملٹیپل آپٹیمل سولوشنس the objective function must be parallel to one of the constraints. اور آخری جو کنکلوژن ہے کہ any weighted average of optimal solutions is also an optimal solution. Students، یہ تھا ایک بہت ہی کوئک اور ویری ایلیمنٹری انٹروڈکشن ٹو لینئر پروگرامنگ. اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ کنسٹرینٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم آبجیکٹو فنکشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اسے گرافکلی ریپرزینٹ کر کے ایک فیزیبل ریجن آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں.
and then we start with a solution, draw a line, پھر parallel lines draw کرتے جاتے ہیں till we come to a point, last point, extreme point, جہاں پہ region کا farthest point reach ہو جاتا ہے. تو اس پوائنٹ پہ جا کے that is your optimal point, that is how you will find the solution. Let me say at this point here کہ یہ تو تھا graphical, but there are even other applications, بے شمار سافٹ ویئر موجود ہے. مائکروسافٹ ایکسل میں بھی ایک لینئر پروگرامنگ کا سالور موجود ہے. Because of shortage of time, I have not been able to show you that solver, but I suggest you that you go through the solver which is built into Microsoft Excel. اور دوسرا میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لینئر پروگرامنگ کی جو ایگزامپلز آپ کو دکھائی گئی ہیں اور جو ریفرنسز آپ کو ویب سائٹ پہ دیے گئے ہیں, پلیز لک اپ دوز ریفرنسز, لک اپ ایٹ ادر ایگزامپلس اینڈ ٹرائی آؤٹ لینئر پروگرامنگ گرافکلی. تو اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا آخری لیکچر اس کورس کا. I hope you learnt many things during this course, mathematics, statistics, hypothesis testing. ہم نے بڑی وائڈ گراؤنڈ کور کی ہے. مائکروسافٹ ایکسل کو بھی استعمال کیا ہے. I wish you a very happy closure of this course. I hope that you will listen to what I have been telling you all the time. Work hard. Assignments بھی آپ کی ہیں. Remember last assignment, you have to do that also. Look up the website. If you have any questions about this course, please send email to bismath@vu.edu.pk. I say you goodbye and I wish you luck and success in this course. Students, it's a pleasure for me now to close this course. I am sure you have learnt many things. I enjoyed teaching you this course and I wish you all a very happy future. Assalamu alaikum. خدا حافظ. محنت کرتے رہیے. جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرتے رہیے. گڈ بائے.